ایمن دروازہ کھول کر اندر آئی۔ سالم تب تک لیپ ٹاپ میں مصروف ہو چکا تھا۔ سالم سے تو وہ ویسے ہی اسے خدا واسطے کا بیر تھا، آگے سے اس کی بے نیازی وہ تو اکڑ کر ہی رہ گئی۔ مجھے بلایا تھا آپ نے؟ وہ اپنے لہجے کو نارمل رکھتے ہوئے بولی۔ سالم نے ایک طائرانہ نظر اس پر ڈالی۔ ہاں جی، بیٹھیں۔ ہاتھ کے اشارے سے اسے بیٹھنے کا اشارہ کر کے وہ ایک دفعہ پھر لیپ ٹاپ پر انگلیاں چلانے لگا۔ ایمن اس کے سامنے والی کرسی پر آ کر بیٹھ گئی اور عجیب نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ ایک زوردار انگلی لیپ ٹاپ پر مار کر وہ سپاٹ چہرہ لیے اس کی طرف متوجہ ہوا۔ امی نے بات کی تھی آپ کی جاب کے بارے میں۔ اتفاق سے مجھے بھی ایک سیکرٹری کی ضرورت ہے، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو سیکرٹری کی جاب دے سکتا ہوں۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر دوستانہ انداز میں بولا، لیکن ایمن کو نہ جانے کیوں اس کے لہجے سے احسان کی بو آ رہی تھی۔ جی، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ خود پر ضبط کرتی ہوئی بولی۔ گڈ، پھر آپ آج سے ہی کام اسٹارٹ کر دیں۔ آج سے ہی؟ وہ غور سے اسے دیکھتی سوالیہ انداز میں پوچھنے لگی۔ ہاں جی، آج سے ہی۔ میرے روم کے سامنے ہی خالد صاحب کا کیبن ہے، ان کے پاس چلی جائیں، وہ آپ کو کام بھی بتا دیں گے اور آپ کو اپنی جگہ بھی دکھا دیں گے۔ نارمل لہجے میں کہتا وہ کام میں مصروف ہو چکا تھا۔ ایمن کو بھی اپنا آپ وہاں بیکار لگا۔ وہ اٹھی اور کمرے سے باہر خالد صاحب کے کیبن کی طرف قدم بڑھا دیے۔ خالد صاحب نے اسے سارا کام سمجھایا اور اسے اس کی جگہ دکھائی۔ ایمن منسا کے بالکل ساتھ والی سیٹ پر آ کر بیٹھ گئی۔ اس نے مسکرا کر منسا کی طرف دیکھا۔ منسا جواباً لب کھینچ کر مسکرائی، جیسے اس پر احسان کر رہی ہو، اور اس سے منہ پھیر کر بیٹھ گئی۔ ایمن اپنے کام میں مصروف ہو چکی تھی اور منسا گاہے بگاہے کاٹ دار نظر اس پر ڈال لیتی۔ لنچ ٹائم ہو چکا تھا۔ وہ آج بھی سالم کے آنے کے منتظر تھی، لیکن وہ چونچلا شاید ایک دن کا ہی تھا۔ منسا کی آنکھیں ڈبڈبانے لگی۔ وہ رو کیوں رہی تھی؟ صرف اس لیے کہ اس نے سالم سے کچھ زیادہ ہی امید لگا لی تھی، اور انسان جس سے جتنی زیادہ امیدیں لگاتا ہے اسے سب سے زیادہ دکھ بھی وہیں سے ملتا ہے۔ یہی سب کچھ سوچ کر منسا خود کو بہلا رہی تھی کہ اسے سالم آفس سے باہر آتا دکھائی دیا۔ اس نے آنکھیں زور سے بند کر کے آنسو چھپائے اور جب آنکھیں کھولی تو سالم اس کے سامنے کھڑا محبت پاش نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کی نظروں کی تاب نہ لا سکی اور نظریں جھکا گئی۔ لنچ پر چلیں؟ وہ وہیں پر کھڑے پاکٹ میں دونوں ہاتھ دبائے بولا۔ نہیں، مجھے بھوک نہیں ہے۔ اسے دیکھے بنا کہتی وہ ٹیبل پر رکھی چیزوں کو الٹ پلٹ کرنے لگی۔ سالم نے اپنے دونوں ہاتھ اس کی ٹیبل پر رکھے اور جھک کر اپنا چہرہ اس کے چہرے کے قریب کیا۔ منسا حیرت سے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی۔ ایک نظر اس نے ارد گرد دوڑائی، سب چور نظروں سے ان دونوں کو ہی دیکھ رہے تھے۔ منسا، میں گاڑی میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، مجھے زیادہ انتظار مت کروانا۔ یہ کہہ کر اس نے گہری مسکراہٹ لیے منسا کو دیکھا اور باہر کی طرف چل پڑا۔ منسا جو یہی ارادہ کیے ہوئے تھی کہ اس کے ساتھ نہیں جائے گی، اس کی ناراضگی کا سوچ کر ایک دم سے اٹھی اور کسی کو دیکھے بنا باہر چلی گئی۔ ایمن نے آنکھیں چھوٹی کر کے پہلے سالم اور پھر منسا کو باہر جاتے دیکھا۔ چلو اچھا ہے، یہ پہلے سے ہی بکڈ ہے، دل میں یہ سوچتی وہ سکون سے اپنا کام کرنے لگی۔ سالم گاڑی میں بیٹھا اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ جب وہ اسے آفس سے باہر آتی دکھائی دی، منسا چلتی ہوئی آئی اور فرنٹ ڈور کا دروازہ کھولے اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ اس کے بیٹھتے ساتھ ہی سالم نے گاڑی اسٹارٹ کر دی۔ کافی دیر گزر گئی لیکن دونوں میں سے کسی نے کوئی بات نہ کی۔ منسا کو اس کی بات نہ کرنے پر کوفت ہو رہی تھی اور سالم اس کی اس حالت کو انجوائے کر رہا تھا۔ ایک ہوٹل کے سامنے پہنچ کر اس نے گاڑی روکی اور ایک آدمی کو اشارے سے بلایا۔ آج ڈھابے پر نہیں جائیں گے؟ منسا نے انڈائریکٹلی اس سے گاڑی روکنے کی وجہ پوچھی۔ نہیں، اب روز تو تمہیں ڈھابے کا کھانا نہیں کھلا سکتا نا؟ سالم کے مسکرا کر کہنے پر منسا کا سارا غصہ ہوا ہوا۔
اتنے میں وہ آدمی جسے سالم نے اشارے سے بلایا تھا ان کے پاس پہنچا۔ کیا کھاؤ گی؟ وہ منسا کی طرف دیکھ کر پوچھنے لگا۔ زیادہ کچھ نہیں، شامی کباب منگوا لیں۔ منسا نے مختصر سا جواب دیا۔ شامی کباب لے آئیں۔ وہ اس بندے کی طرف دیکھ کر بولنے لگا۔ اس آدمی نے سر اثبات میں ہلایا اور ہوٹل کی طرف چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد سالم منسا کی طرف متوجہ ہوا۔ تم ناراض ہو مجھ سے؟ وہ اس کی طرف دیکھتا بولا۔ نہیں تو، منسا نے مسکرا کر کہا۔ اس کی مسکراہٹ کو سالم ایک لمحے کے لیے تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ نہ جانے کیوں آج وہ اسے معصوم لگی تھی۔ سالم کی نظریں اب اس کے خلاف جا رہی تھیں۔ ان کی اب تک کی ملاقات میں یہ پہلا لمحہ تھا جس میں سالم کا دل کیا کہ وہ اس کی اس مسکراہٹ کو دیکھتا ہی جائے۔ مسلسل اس کی نظروں کی تپش اپنے چہرے پر محسوس کر کے وہ اب بلش کرنے لگی تھی۔ منسا کے گلا کھنگارنے پر وہ ہوش کی دنیا میں باہر آیا۔ اپنے سر کو اس نے ایک دفعہ جھٹکا۔ کیا سوچ رہا تھا میں بھی؟ ہوٹل والا کباب لے کر آ چکا تھا۔ سالم نے اس کے ہاتھ سے لے کر دوسرے ہاتھ سے پیسے اس کے ہاتھ میں تھمائے اور کباب والا شاپر گاڑی میں رکھ کر ایک دفعہ پھر گاڑی چلا دی۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ منسا نے اٹکتے اٹکتے پوچھا۔ سرپرائز، سالم نے اسے دیکھے بغیر کہا۔ تھوڑی دیر کے بعد ان کی گاڑی ایک کرکٹ اسٹیڈیم کے سامنے آ کر رکی۔ سالم گاڑی سے باہر آیا، شاپر اٹھایا اور منسا کی سائیڈ کا دروازہ کھول کر اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ وہ اس کے ہاتھ کو پکڑ کر باہر آئی۔ منسا حیرانی سے اس جگہ کو دیکھنے لگی۔ سالم اس کا ہاتھ پکڑ کر اندر لے آیا۔ اسٹیڈیم بالکل خالی تھا۔ وہ خالی کرسیوں میں سے چلتے ہوئے گراؤنڈ کی طرف آ رہی تھی۔ اتنا بڑا اسٹیڈیم اور وہ بھی خالی! منسا کو اس سے خوف محسوس ہونے لگا۔ سر ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ وہ آس پاس کی خالی جگہ کو دیکھتے ہوئے بولی۔ سالم کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر اس کے ڈر میں اور اضافہ ہو گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ دونوں کرکٹ کے گراؤنڈ میں موجود تھے۔ سر ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ منسا نے اپنا سوال دہرایا۔ کھانا کھانے، سالم نے کندھے اچکا کر کہا۔ یہاں پر؟ حیرانی کے تاثرات چہرے پر لائے منسا نے کہا۔ ہاں تو یہاں کیا پرابلم ہے؟ وہ اب اس کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ کوئی نہیں، اس سے کوئی جواب نہیں بن رہا تھا۔ ویسے ایک اور کام بھی تھا۔ وہ اب آہستہ آہستہ قدم اٹھائے اس کی طرف بڑھا اور اس کے بالکل سامنے جا کر کھڑا ہوا اور اس کے آنکھوں میں جھانکنے لگا۔ کیا کام؟ منسا نے قدرے گھبراتے ہوئے کہا۔ کچھ کہنا تھا تم سے۔ کیا؟ وہ دونوں اب دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ سالم نے 2 قدم اور آگے بڑھائے۔ اب ان کے درمیان تھوڑا سا ہی فاصلہ تھا۔ منسا اپنی مسکراہٹ چھپائے سوالیہ نظروں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ سالم نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور بولا، آئی لو یو منسا۔ تھوڑا اٹک اٹک کر جملہ کہا گیا۔ اس کے اس جملے پر منسا حیرت کا پتلا بنے اسے دیکھنے لگی۔ سالم نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھ کر قدم پیچھے کی طرف بڑھائے اور منسا سے کچھ فاصلے پر کھڑا ہو کر ہاتھ پھیلا کر آسمان کی طرف دیکھا اور آواز لگائی، آئی لو یو منسا، آئی لو یو منسا۔ منسا کے چہرے پر کبھی مسکراہٹ آتی اور کبھی جاتی تھی۔ سالم پھر سے اس کے سامنے کھڑا ہوا اور اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ ول یو میری می؟ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتا سوالیہ انداز میں بولا۔ اس کے سوال نے منسا کو اندر تک سرشار کر دیا۔ اس نے بمشکل آنسوؤں کو ضبط کر کے زور زور سے اثبات میں سر ہلایا۔ سالم اس کے اقرار پر مسکرایا اور اسے ہی دیکھتا گیا۔ اذلان اپنے آفس میں بیٹھا کام کر رہا تھا۔ اچانک سے ہی اسے ایمن کے خیال پر اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ اس نے فون اٹھایا اور غیر ارادی طور پر اسے کال ملائی۔ ایمن کچھ کام کر رہی تھی جب اس کے پاس پڑا فون بجنے لگا۔ اذلان کا نام دیکھ کر اس نے کام چھوڑا اور جلدی سے فون اٹھایا۔ ہیلو، اس کی آواز سن کر اذلان نے وہیں بیٹھے بیٹھے دل پر ہاتھ رکھا۔ اذلان، کوئی جواب نہ پا کر ایمن نے اسے پکارا۔ جی جی، وہ اب ہوش کی دنیا میں واپس آیا تھا۔ کیا بات ہے، ٹھیک تو ہیں آپ؟ رسمی سا سوال کیا گیا۔ جی بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ میں بھی ٹھیک۔
کوئی خاص کام تھا؟ وہ سوالیہ انداز میں اس سے فون کرنے کی وجہ پوچھنے لگی۔ میں سوچ رہا تھا ہمیں کہیں مل لینا چاہیے، ویسے ہی آؤٹنگ پہ ایکچولی آج میرا بہت دل کر رہا تھا باہر گھومنے کا، تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ چلتے ہیں۔ اس نے ایک ہی سانس میں اپنی خواہش ظاہر کی اور اس کی وضاحتیں دینے لگا۔ دوسری طرف ایمن اس کی باتوں پر مسکرائے جا رہی تھی۔ اس کی بات ختم ہونے پر بولی، ابھی تو میں کام پر ہوں، اگر آپ کو کوئی مسئلہ نہ ہو تو ہم شام کو مل سکتے ہیں۔ وہ پرسکون انداز میں وجہ بتانے لگی، ہاں کوئی پرابلم نہیں ہے، ہم شام کو مل لیں گے۔ اذلان تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا، اس کے لیے بس اتنا ہی کافی تھا کہ وہ مان گئی تھی۔ اوکے، پھر جس جگہ ملنا ہے، میرا مطلب ہے جہاں آؤٹنگ پر جانا ہے، اس کا ایڈریس بھیج دیجیے گا مجھے۔ وہ اپنے ہی انداز میں بے نیازی سے بولی، جی ابھی بھیج دیتا ہوں۔ اذلان کی ایکسائٹمنٹ تو کسی صورت کم نہیں ہو رہی تھی۔ ٹھیک ہے، خیال رکھیے گا اپنا۔ اذلان نے آخری جملہ اپنائیت سے کہا، آپ بھی۔ یہ کہتے ساتھ ایمن نے کام بند کر دیا اور فون سائیڈ پر رکھ دیا۔ کچھ دیر بعد اس کے فون پر ایڈریس موصول ہوا۔